إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أي بعد الحمد والصلاة حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دور حاضر کا ایک چلتا ہوا موضوع مسجد اقصی بیت المقدس اس کے ساتھ ہونے والے مسائل شریعت میں ہمیں اس تعلق سے کیا درس ملتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ جس ذات نے اسری سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو ہی کی ضمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لیلن لیلن پہ جو دو زبریں ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت ہی کم وقت میں اللہ رب العالمین نے
یہ سفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، پھر اللہ رب العالمین انہیں آسمانوں تک لے گیا۔ کہاں تک لے گیا؟ جہاں تک اللہ نے چاہا، کہیں وضاحت نہیں ہے حدیث کے اندر۔ مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھا دیں لوگوں کو، اپنی نشانیاں دکھا دیں کہ ہماری نشانی کیا ہے، ہماری قدرت کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کے فیصلے ہیں، لوگوں کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ ذات سب سے زیادہ سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا ہوگا، اور مسلمانوں کو کیا مقام اللہ نے دیا تھا، اور مسلمان اب اس وقت کیوں تنزلی کا شکار ہیں، کیوں بربادی کی طرف ہیں، کیوں مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ان مسلمانوں کی مدد کی جب مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 313 تھی، جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ محدود تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ان لوگوں کی مدد کی، ان مسلمانوں کی مدد کی۔ کیوں مدد کی اللہ رب العالمین نے؟ کیونکہ ان کی نیت صاف تھی، ان کی نیت صاف تھی، انہوں نے ایمان قبول کیا ہے تو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر وہ چل رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اللہ کی خاطر، اس دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کون ہے، پیچھے ہمارے خاندان کا نام لینے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مال کتنا چلا جائے گا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مقام مل رہا ہے، اس کے بدلے میں ہماری شان میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے رتبے کے اندر کیا مقام کو اہمیت مل رہی ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ہی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے ایسی قوم والوں کی مدد کے لیے کہ یہ مسلمان ہیں اور انہوں نے میری گواہی دی ہے، انہوں نے اقرار کیا ہے۔ کیا اقرار کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں، جو فرشتے آسمان سے نیچے زمین پر ان بدر والوں کی نصرت کے لیے نازل ہوئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ میرے لیے ایک مقام رکھتے ہیں، ان کی ایک اہمیت ہے، ان کا ایک مقام ہے، اللہ کے نزدیک ان کا ایک رتبہ ہے۔ ان بدر والوں کے لیے اللہ کے ہاں بھی ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے، مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے۔ کوئی مالی مدد نہیں ہے، کوئی اس تیاری کے لیے یعنی جنگ کی تیاری کے لیے خاص اسلحہ موجود نہیں ہے۔ تعداد بھی ان کافروں سے کہیں زیادہ کم ہے، کہیں زیادہ کم ہے، اسلحے کے مقابلے میں بھی ان کافروں سے کہیں زیادہ کم ہے، لیکن ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے ایک جذبہ موجود ہے۔ پلے کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اے اللہ
اے اللہ یہ چھوٹی سی ایک قوم ہے، یہ تیرے ماننے والے یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے، اے اللہ اگر یہ مار دیے گئے، اے اللہ پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ اس موقع پر ان کی مدد کر دے، اے اللہ اس موقع پر ان کی مدد کر دے۔ مسلمانوں کو دکھایا گیا، او مسلمانوں کی جماعت تم اکیلے نہیں ہو، او مسلمانوں کی جماعت تم تنہا نہیں ہو، او مسلمانوں کی جماعت تم بے یار و مددگار نہیں ہو، تمہارے پیچھے ایک اللہ موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تم مظلوم بنے ہوئے ہو، تم بے بس بنے ہوئے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ مدد کرے گا، ضرور کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے کن کن موقعوں پر اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے۔ یہ پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف منہ کر کے 16 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے اس کی طرف منہ کر کے۔ یہ قبلہ اول ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں بیت المقدس کی طرف نہیں، میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ قد نرى تحقیق ہم نے دیکھا ہے، تقلب وجهك في السماء ہم نے آپ کا چہرہ پھرتا ہوا دیکھا ہے آسمان کی طرف، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فلنولينك قبلة ترضاها ہم نے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا جہاں آپ چاہتے تھے، جہاں آپ چاہتے تھے۔ اس قبلہ اول کو، اس بیت المقدس کو، اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو وہ مکہ کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ وہ بیت المقدس کی طرف گئے، وہ بیت المقدس کی طرف گئے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب یا ان کا نام اسرائیل بھی تھا۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور لوگ، بعض مفسرین نے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسرائیل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے۔ یہ ان کی سازش ہے، انہوں نے نام اسرائیل اس لیے رکھا کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہج کو ماننے والے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ صالح بن عثیمین نے بھی لکھا ہے، صالح الفوزان نے بھی لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کو برا بھلا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین یہودیوں کو ہلاک کر دے، اللہ رب العالمین یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اللہ رب العالمین ان یہودیوں پر لعنتیں برسائے، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں دعا مانگا کرتے تھے تو یہی کہتے تھے، اللہم علیک الیہود، اے اللہ یہودیوں کو پکڑ لے، اے اللہ یہودیوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لے، اے اللہ ان یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ کہیں اسرائیل کا نام نہیں لیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مصر میں بادشاہت دی، وہ پھلے پھولے، ان کے بھائی بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بڑے ہوئے یہ لوگ، پھر آگے یہ نسل چلی، اور ان میں کچھ اولادیں ایسی تھیں جنہوں نے فلسطین جا کر انہوں نے ہجرت کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا،
تاریخ کو تھوڑا سا مختصر بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا جاتا تھا؟ بنو اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر ایک فرعون پیدا ہوا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے ایسی بادشاہت کا دعویٰ کیا کہ میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی فیصلے جاری کرتا ہوں، میرے ہی حکم سے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور میرے ہی حکم سے لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ان فرعونیوں کو غرق کیا اور پھر اس میں سے جو باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، یہ بنو اسرائیل قوم، ان میں سے ان کی نسلوں میں سے بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کو یہودی کہا گیا، جن کو یہودی، سرکش یہودی کہا گیا، جو مسلمانوں کے اتنے شدید دشمن رہے کہ جن کی سوچ میں یہ ڈالا گیا کہ مسلمانوں نے ہماری اس جگہ کو، ہماری اس عبادت خانے کو، بیت المقدس کو، اس کو ان مسلمانوں نے ہم سے چھینا ہے، اور وہ ہمیشہ اس سوچ میں لگے رہے مسلمان۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر کے دور میں شام کو، اس فلسطین کو، اس کو آزاد کرا لیا گیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں چابیاں دی گئیں، اس بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں تھیں۔ ایک لمبا عرصہ 500 سال کا عرصہ ایسا رہا کہ جہاں مسلمان اس بیت المقدس پر، اس فلسطین پر ان کی حکومت تھی، ان مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن یہودیوں کے دل میں ابھی بھی موجود تھا کہ ہمارے اس قبلے کو چھینا گیا ہے، ہمارے اس عبادت خانے کو چھینا گیا ہے، ہم چھین کر رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے 500 سال کے بعد ان مسلمانوں سے جنگ کی۔ مسلمان کب تک کامیاب رہا؟ مسلمان اس وقت تک کامیاب رہا جب وہ شریعت پر عمل کرتا رہا۔ مسلمان اس وقت تک کامیاب رہا جب وہ پیسے کا پجاری نہ بنا۔ مسلمان اس وقت تک کامیاب رہا جب تک ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھا۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے کس طرح کا دور ہے، اللہ نے کامیابی کیوں دی، اللہ نے نصرت کیوں دی؟ اللہ رب العالمین نے نصرت اس لیے دی کہ ان کے دل کے اندر جذبہ موجود تھا کہ مسلمان پھیلے، ہم ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے، ہم ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جہاد کرے گا، اعلان جنگ کرے گا، ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ یہ پیسے کے پجاری نہیں تھے، یہ خواہشات کے پجاری نہیں تھے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہی تھا کہ دین پھیلے اور اس دین کے پھیلانے میں اللہ کی نصرت شامل حال تھی، اللہ کی مدد تھی۔ جہاں یہ جنگ جو جیتے ہیں، صلیبی جنگ کا نام دیا انہوں نے، صلیبی جنگ کا نام دیا۔ اور یہ جنگ جیتے کیوں جیتے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو پیشکش کی تھی۔ اس موقع پر ایسے حکمران موجود تھے کہ جو یہودیوں کی باتوں کو مانا کرتے تھے، یہودیوں کی باتوں کو قبول کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ان کو زیورات کی پیشکش کی، سونے کی پیشکش کی، عہدوں کی پیشکش کی کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے تو ہم تمہیں یہ مقام دیں گے، ہم تمہیں وہ مقام دیں گے۔ اس بنا پر مسلمانوں نے جنگیں ہاری، جنہوں نے ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے جن جنگوں کو جیتنے کے بعد صلیبی جنگوں کا نام دیا۔ ایک وقت رہا، اس کے بعد بھی ایک عرصہ رہا، ان یہودیوں کو قبضہ رہا، ان عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا، کہ جنہوں نے یہودیوں کے بات ماننے کو انہوں نے پسے پل ڈال دیا، انہوں نے قبول نہ کیا، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ ان کے دل کے اندر ایک جذبہ موجود تھا کہ مسلمان اگر پسے پشت ہیں، اگر مسلمان آج تنزلی کا شکار ہیں تو اسی بنا پر کہ انہوں نے یہودیوں کی باتوں کو مانا ہے، انہوں نے یہودیوں کی باتوں کو قبول کیا ہے، انہوں نے یہودیوں کی باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ آج مسلمان تنزلی کا شکار ہے،
ایک وقت ایسا بھی آیا مسلمانوں نے 762 سال صلاح الدین ایوبی کے دور کے بعد 762 سال مسلمانوں کا قبضہ رہا، مسلمانوں کی حکومت رہی اس بیت المقدس پہ، اس فلسطین پہ۔ اسے شام کے علاقے میں شامل کیا گیا ہے، شام کا علاقہ ہے، جس شام کے علاقے کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس شام کے علاقے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اس شام کے علاقے میں اگر تمہیں کہیں فتنہ لاحق ہو، کہیں فساد لاحق ہو اور تم بچنا چاہتے ہو اور ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو شام کی طرف ہجرت کر لینا، شام کی طرف ہجرت کر لینا۔ یہ فلسطین کا علاقہ یہ شام کے اندر داخل ہے، اس کو برکت حاصل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شام کے تعلق سے برکت کی دعا کی، اس شام کے تعلق سے برکت کی دعا کی۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں سے ان کے پیمانے چھین لیے جائیں گے، معنی یہ کہ ان کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، یہ یہودی لے لیں گے، یہ چھین لیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے، ان کی حکومت ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم جائزہ لیں اپنی معیشت کا، فلسطین کی معیشت کا اور دوسرے ممالک، اسلامی ممالک کی معیشت کا، کہ ان کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی سی بھی کرنسی جاری کر دے ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی کہاں کی ہے جو آنے والے دور میں آپ کے سامنے ہوگی؟ یہ ڈیجیٹل کرنسی بھی وہیں کی ہے، یہ یہودیوں کی ہے، یہ آپ کی معیشت پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ اے مسلمانوں، کب جاگو گے؟ کب تمہیں یقین ہوگا؟ کب تمہیں معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، یہ جگہیں بابرکت ہیں؟ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا۔ کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انتظار کیا، جب نماز کا وقت ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے امامت کرانے کے لیے، اور پیچھے ایک انبیاء کی جماعت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آخر میں تو آئے ہیں، لیکن ان انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی علیہ السلام کی شان ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان اتنی بڑھ کر ہے، جب نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئیاں کی ہیں، نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ نحن الآخرون، ہم آئے تو آخر میں ہیں، لیکن کل قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے۔ سبقت لے جانے والے کون ہوں گے؟ یہ نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی جماعت ہے۔ شان کسے ملے گی؟ مقام کسے ملے گا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا، 762 سال گزرنے کے بعد پھر انہوں نے جنگ کی، ان کے جنگ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے حاکم پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم دیکھیں گے ان کی کمزوریاں کیا ہیں، ان میں سب سے کمزور طبقہ کون ہے، ان میں سب سے کمزور شخص کون ہے؟ یا تو وہ عہدیدار ہوا کرتا تھا، یا وہ حاکم ہوا کرتا تھا، یا پھر ان میں سے ان کا کچھ چیلا ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے وہ اپنے حاکم کو مجبور کیا کرتا تھا، اپنے حاکم کو برگلایا کرتا تھا
یہودی چاہتے یہ تھے کہ ان کے حاکموں پر قبضہ کر لو، ان کے حاکموں کو اپنی گرفت میں لے لو، ان کی جگہیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ وہی ہوا، 662 سال کے بعد بھی انہوں نے پھر چال چلی، انہوں نے پھر حاکم وقت کو قبضے میں لیا، پھر انہیں رشوت کے لالچ دیے، پھر انہیں جاہ و جلال کی لالے دیے، رتبوں کے لالے دیے، اور یہ مسلمان حاکم پھر ان کے قبضے میں آ گئے، ان کی گرفت میں آ گئے، ان کی لالچ میں آ گئے۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور پھر اس جنگ کے ذریعے لوگ کامیاب ہو گئے، پھر کامیاب ہوئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، پھر مسلمانوں کا حاکم ایسا بہادر نکلا، اتنا دیدار نکلا، اتنا بہادر تھا کہ جس کے ذریعے انہوں نے پھر اپنی سابقہ زمین پر قبضہ کیا، سابقہ زمین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا، حتیٰ کہ شاہ فیصل کا بھی دور آیا، جنہوں نے یہ کہا تھا، جنہوں نے یوں کہا کہ چھوڑ دو ان عرب کی زمینوں کو، چھوڑ دو، انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو۔ کہا ٹھیک ہے، اب ایک قطرہ بھی پیٹرول کا اس سعودی عرب سے کہیں نہیں جائے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، اب اس کے خلاف کیا کریں؟ پھر ان کی نسلوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے ایک اولاد ایسی تھی جو وہاں امریکہ میں تعلیم حاصل کیا کرتی تھی، اسے ورغلایا گیا، اسے اکسایا گیا، کہا تمہیں ہم مرتبہ دیں گے، ہم تمہیں مقام دیں گے، ہم تمہیں حیثیت دیں گے، اور کہا کہ اپنے اس شاہ فیصل کو قتل کر دو، پھر دیکھنا تمہارا کیا مقام ہوگا۔ پھر وہی اولاد، پھر وہ عرب آتی ہے اور پھر شاہ فیصل کے خلاف پلاننگ کرتی ہے اور اسے قتل کر دیتی ہے، جاہ و جلال تھا، رتبہ تھا، مقام تھا، پیسہ بھی تھا، عیاشی بھی تھی، لیکن حکومت کس کی تھی؟ اس کے پیچھے حکومت یہودیوں کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو چلایا، ان حاکموں کو نافذ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو چلایا، ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، بظاہر طور پر قبضہ نہیں کیا، لیکن حکومت کس کی تھی؟ چلتے کس کے اشاروں پر تھے؟ ان یہودیوں کے اشاروں پر چلتے تھے، ان یہودیوں کے کہنے کو مانا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسا وقت نہیں آیا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی دیدہ دلیر شخص پیدا نہیں ہوا جو ان یہودوں کے خلاف صحیح طریقے سے، صحیح معنوں سے ان کی باتوں کا جواب دے سکے اور ان کے خلاف جنگ کر سکے۔ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، لیکن نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے اس دجال کو ختم کریں گے، ایک یہودی مارا جائے گا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا یہودی یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا یہودی، وہ پتھر کہے گا، مسلمان کو بلا کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے ختم کر دے، اسے قتل کر دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ انہیں کہو کہ اس قدس کو چھوڑ دیں، القدس لنا، یہ قدس، یہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہم یہودیوں کا ہے۔ ایک اور جماعت بھی ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا دعویٰ بھی یہی ہے، القدس لنا، قدس ہمارا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دونوں دعوے میں باطل ہیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تم لوگوں کو، میرا وعدہ ہے، ہم تم لوگوں کو داخل کریں گے، اس جگہ پر داخل کریں گے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ تمہیں داخل کیا تھا۔ ٹرمپ کیا کہتا ہے، او مسلمانوں کی جماعت، تم ہماری طاقت کو للکار رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سے لڑو گے، ہم سے جہاد کرو گے، معافی مانگ لو ہم سے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے لڑائی کی ہے، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس زندہ ہے، یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہودیوں سے معافی مانگے، ہم یہودیوں سے معافی مانگے، ہم ان کے آگے جھکے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو غلبہ عطا کرے گا، اللہ رب العالمین اس قوم کو غلبہ عطا کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کی نصرت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں اکسایا، ہمیں تمہیں اٹھایا کہ ہم سوئی ہوئی قوم تھی، ہم سوئی ہوئی قوم تھی، آج ہم تیرے فیصلوں کی بنا پر، آج تیرے قول کی بنا پر، تیری تقریر کی بنا پر ہم جاگ اٹھے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں جنہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے ایک جذبہ رہتا ہے، ایک کوشش رہتی ہے، اور وہ کوشش ان کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جاگے رہتے ہیں، جو جاگے رہتے ہیں، یہ وہ مسلمان قوم ہے۔ جب تک وہ شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، یہودی ان کا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ چھوڑ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، فیصلے کو چھوڑ دیں گے، پھر آج وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، آج وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ آپ تنزلی کا شکار بھی ہوں گے، آپ مظلوم بھی ہوں گے۔ یہودی وہ قوم ہے جو تورات پڑھ رہی ہے اور تورات پر عمل کر رہی ہے کہ یہ ہماری جگہیں ہیں، یہ بیت المقدس ہماری جگہ ہے، ہم مسلمانوں سے چھین کر رہیں گے، ہم لڑ کر رہیں گے اور ان سے چھین کر اپنی جگہوں کو دوبارہ سے حاصل کریں گے۔ ان کے دلوں کے اندر ابھی وہی سوچ پیدا ہے، یہ تمہارے کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہمیشہ حملہ کریں گے، سامنے سے نہیں کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے کریں گے۔ ایک وہ جماعت بھی ہے، حوثیوں کی جماعت، جو یہ دعویٰ کر رہی ہے، باغی حوثی کون ہے؟ یہ وہ لوگ، یہ وہی جماعت ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا القدس لنا، یہ قدس جو ہے یہ ہمارا ہے۔ ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ باغی ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف نکلے، حضرت عمر کے دور میں نکلے، حضرت علی کے دور میں نکلے، حضرت عثمان کے دور میں نکلے، جو فتنے بپا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے بپا ہوں گے، فتنے بپا ہوں گے، وہ ہوئے ان کی وجہ سے۔ یہ یہودیوں سے نکلی ہوئی قوم ہے، یہ ایرانی، یہ یہودیوں سے نکلی ہوئی قوم ہے، یہ آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں حملہ ہم نے کیا ہے، ہماری حمایت کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کبھی بھی نہیں، یہ کبھی تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ منافق قوم ہے جو دعوت و ایمان کا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے خنجر مارنے والی قوم ہے۔ جس طرح حضرت عمر کو پیٹھ پیچھے خنجر مارا گیا لولو مجوسی نے، اسی طریقے سے یہ وہ قوم ہے جو حمایتی بن کر تمہارے ساتھ دے کر اور تمہارے پیٹھ پیچھے خنجر ماریں گے، پھر تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قدس مسلمانوں کا ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو اس وقت تک آباد کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک یہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنے کردار کو نہ بدلیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، دل میں کیا کہتے ہیں کہ یہودی اکبر، یہودی سب سے بڑا ہے، امریکہ ایٹمی طاقت ہے، امریکہ یہ ہے، جب بھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنی ہو تو فرانس بھی مل جائے گا، امریکہ بھی مل جائے گا، رشیا بھی مل جائے گا، آسٹریلیا بھی مل جائے گا، یہ سارے یہودی ممالک مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور ہم جب کسی مسلمان پر حملہ ہو رہا ہو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کبھی کسی مسلمان ممالک کو دعویٰ نہیں کرتے، بلاتے نہیں ہیں، دعوت نہیں دیتے کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لو
حقیقی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لو، کہہ دو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان آج تکلیف میں ہے، کہہ دو ایک ہو جاؤ گے، ان کی ہمت نہیں ہوگی تمہارے خلاف لڑنے کی، قتال کرنے کی۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، اور اس سے پہلے جو لوگ آئے، جو حکمران آئے جنہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، لڑائی کی سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو یہی لوگ کامیاب ہوئے، یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن دل میں یہی سمجھتے ہیں کہ ایٹمی پاور امریکہ ہے، ہم سب میں سب سے بڑا کون ہے؟ یہ یہودی ہے، یہ طاقت میں بھی ہے، یہ تعداد میں بھی ہے، اور ذہن کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ جب تک بھروسہ اللہ پر نہیں رہے گا، جب تک آپ کے ایمان میں، جب تک آپ کے عمل میں یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آئیں گی، اس وقت تک یہ قوم تنزلی کا شکار رہے گی، مظلوم بنی رہے گی۔ اللہ سے دعا یہی، اللہ رب العالمین ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، ان فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین مدد فرمائے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کے دل میں اے اللہ غیرت ڈال دے، اے اللہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ ان کے لیے آواز بلند کریں، ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ اور دوسری بات، آخری بات، کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی ملک کو نقصان پہنچا ہے تو اس کی معیشت کے ذریعے نقصان پہنچا ہے، اس کی معیشت کے ذریعے نقصان پہنچا ہے۔ آج آپ اس کورونا کی شکل میں، آج آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج ہر شخص مقروض ہوا ہے، ہر شخص مقروض ہے، ہر شخص بے روزگار ہے، نکالا جا چکا ہے اپنے آفیسز سے، اپنی فیکٹریوں سے۔ کیوں؟ معیشت نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاروبار کم ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری تباہی کہاں پر ہے؟ معیشت ہماری روک دی گئی ہے، معیشت کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بڑی مشکلات میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں۔ یہی کام آپ اگر ان کی مصنوعات کے ساتھ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں، آپ زندہ رہیں گے، یہ دعویٰ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے تب بھی زندہ رہیں گے، تب بھی زندہ رہیں گے۔ لیکن آپ کا اس میں ایک کردار ہوگا کہ ہاں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے یہ کیا تھا، ہم نے ان کے خلاف یہ کیا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسلحہ کیسے خریدیں گے؟ اسلحہ نہیں خریدیں گے، اسلحہ نہیں بنا پائیں گے کہ جب ان کی معیشت کو ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے انہیں ذرا سا تکلیف تو پہنچائیں، احساس تو دلاؤ، یہ یقین دلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ہیں۔ جہاں کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے، دعاؤں کے ذریعے بھی جس طرح ممکن ہو سکے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جس طرح ممکن ہو سکے گا، اور اگر حکمرانوں تک بات پہنچانی پڑے، ممکن ہو سکے، جس طریقے سے ممکن ہو سکے، بغیر کسی فتنے کے، بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی کو تکلیف دیے یہ پیغام پہنچائیے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے، آمین وما علینا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ بیماروں کی درخواستیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں
کہ جو بیمار مسجد میں ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، اس وبا کی صورت میں ہر شخص پریشان ہے، کوئی بیماری کی صورت میں پریشان ہے، کوئی کاروباری صورت میں پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اے اللہ، ہماری اس پریشانی کو ہم پر سے دور کر دے، اے اللہ ہم پر سے اس تکلیف کو دور کر دے، اس وبا کو اے اللہ ہم پر سے دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مدد کرنے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں ہر مسلمان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، برما میں ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ یہودیوں کے ارادوں کو، ان کے مکر کو اے اللہ نیست و نابود کر دے، اے اللہ تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اے اللہ ان پر اپنی لعنتیں فرما، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر استعمال کر دے، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو، ان کی تدبیروں کو ختم کر دے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی اس موقع پر جو تکلیفیں ہیں، اے اللہ ان کی اس تکلیف کو دور کر دے، اے اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اے اللہ بیت المقدس کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں غیرت مند قوم بنا دے، اے اللہ ہمیں غیرت مند قوم بنا دے، اے اللہ یہودیوں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے، اے اللہ ہمیں نصرت عطا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں غیرت پیدا کر دے، اے اللہ جذبہ پیدا کر دے، ایمان کے لیے جذبہ پیدا کر دے، عمل کے تعلق سے اے اللہ جذبہ پیدا کر دے، مسلمانوں کی مدد کے تعلق سے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کر دے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہے اسے اچھا صالح روزگار عطا کر دے، اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہے اسے نیک نرینہ اولاد عطا کر دے، اے اللہ ہماری بہنیں جو جن کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ انہیں نیک صالح رشتہ عطا کر دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ رمضان کے مہینے میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہوئی ہے، اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے اللہ ہماری روزوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے قیام کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول کر لے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ آئندہ کے دنوں میں بھی ہمیں توفیق عطا کر، جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں خالص دل کے ساتھ اے اللہ ہم نے عبادت کی ہے، اے اللہ باقی ایام میں بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ نفلی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کے اندر اے اللہ ایمانی غیرت پیدا کر دے، مسلمانوں کے تعلق کے احساس پیدا کر دے، اے اللہ ان کے دلوں میں ایمانی محبت پیدا کر دے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم تم سے راضی ہو جا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔